اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ رب العزت نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کی برکت، اس کی رحمت قرآن حکیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر کس لیتے۔ ان راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2024۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ روایت 2787 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اس آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 795 نمبر پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی ریاضت کرتے کہ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس عشرے کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام، آخری کلام اسی عشرے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ آسمان عزت سے آسمان دنیا پر آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات تھی جس میں قرآن حکیم نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوتا رہا۔ اسی طرح سے اسی عشرے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اس کی خاص رات کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس عشرے کی خاص بات نزول قرآن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رات کو فضیلت ملی اسی کلام پاک کی وجہ سے، عشرے کو فضیلت ملی اسی کلام کی وجہ سے، مہینے کو فضیلت ملی اسی کلام کی وجہ سے، اور رب العزت نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پھر اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس سلامتی والی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے 1333 نمبر پر۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کی ہے
ابن माजा में भी रिवायत मौजूद है। हजरत अनस ने बयान किया उनसे उबादा इब्न सामित ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लैलतुल कद्र के बारे में खबर देने के लिए हमारे पास तशरीफ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र के बारे में बता दूं, लेकिन फुला और फुला ने आपस में झगड़ा किया, फिर उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। फिर अब तुम इसको तलाश करो आखिरी अशरे की 9 या 7 या 5 की रातों में किया करो। सही बुखारी की रिवायत है 2023 नंबर पर। खास बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों में हमें मिलती है, शब कद्र को तलाश करो, लैलतुल कद्र को तलाश करो। हजरत आयशा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को तलाश करो। इसकी तलाश के लिए बहुत से अफराद गलत फहमी में मुब्तला है। मसलन कुछ लोग इसे पानियों में तलाश करते हैं कि जब ये दूध बन जाएगा तो वो लैलतुल कद्र होगी। कुछ लोग इसे चांद की चांदनी में तलाश करते हैं कि जब पूरी रोशनी हर तरफ बिखर जाएगी तो वो लैलतुल कद्र होगी। लैलतुल कद्र में जिसको तलाश करना है वो अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह के कलाम का ताल्लुक है। तो इस कलाम के साथ ताल्लुक बनाना है और उस कलाम में अपने रब को तलाश करना है। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था। उसकी बेटी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत उम्दा शायरी करती थी और उसका नाम ज़ेबुन्निसा था। जिस वक्त ज़ेबुन्निसा शेर कहती थी तो उसके शेर को पसंद करने वाले बहुत से अफराद ये ख्वाहिश करने लगे कि काश शेर कहने वाली से मुलाकात हो जाए। एक बार इसी तरह से किसी ने जब इस तमन्ना का इजहार किया तो ज़ेबुन्निसा ने यह कहलवाया कि मैं अपने कलाम में इसी तरह छुपी हुई हूं जिस तरह फूल में खुशबू छुपी हुई होती है। हकीकत यह है कि जो रब की तलाश में है उसे रब के कलाम में रब को तलाश करना चाहिए। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन ताक रातों में हमारी खताएं मुआफ फरमा दे, हमारे लिए दोज़ख से आजादी का परवाना जारी फरमा दे और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इन रातों में अल्लाह ताला खुसूसी रहमत नाजिल फरमा दे। अल्लाह ताला मुसलमानों की मगलूबियत के दौर को गलबे से बदल दे, हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से जैसे पहले लोगों को एजाज अता फरमाते रहे, इसी तरह से अल्लाह ताला हमें भी इस कलाम के तवस्सुत से इज्जत नसीब फरमाए। रमज़ान